یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ اور آج ہم سیکھنے کو جا رہے ہیں کہ فطری یعنی قدرتی اور روحانی طور پہ جو ہماری زندگی ہے یہ کس طرح سے مبنی ہے۔ یوں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ انسانی زندگی، انسانی بدن 3 چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ روح، جان اور بدن۔ ان 3 چیزوں پر انسانی زندگی یا انسانی بدن جو ہے وہ مبنی ہے یا مشتمل ہے۔ اور آج ہم بائبل مقدس میں سے فطری اور روحانی طور پہ اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ انسانی زندگی یا انسانی بدن جو ہے وہ کس طرح سے مبنی ہے۔ یعنی کہ انسان کی زندگی، انسان کا بدن جو ہے وہ آج کے کلام کے مطابق 3 چیزوں پر مبنی ہے۔ خدا کا کلام ہے، پھر روح ہے، اور پھر جو ہے وہ خون ہے۔ انسانی بدن پہلے ہم سیکھیں گے فطری طور پہ انسان 3 چیزوں پر کس طرح سے مشتمل ہے، یعنی کہ کلام کے وسیلہ سے، اور پھر روح کے وسیلہ سے، اور پھر جو ہے وہ خون کے وسیلہ سے ایک انسانی بدن جو ہے، ایک انسانی زندگی جو ہے وہ مشتمل ہے، وہ مبنی ہے، وہ قائم ہے۔ ہم بائبل مقدس میں سے اس کو دیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت کے مطابق، یہاں پر جیسا کہ میں نے لکھا ہے کہ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 26ویں آیت کے مطابق خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر جو ہے وہ بنائیں۔ اور یہاں پر جب کہ لکھا ہے کہ خدا نے کہا، لکھا ہے کہ خدا نے کہا، یعنی کہ خدا نے جو کہا وہ ہو گیا۔ خدا نے کہا سے مراد ہے کہ خدا نے اپنے منہ سے فرمایا، یعنی کہ خدا نے کلام کیا۔ جب خدا نے کلام کیا، کیونکہ جب یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی کچھ رقم ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام خدا تھا۔ ہر چیز جو ہے وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے وجود میں آئی ہے۔ اس طرح سے انسانی بدن جو ہے اس کے لیے بھی خدا نے اپنے کلام کو جو ہے وہ استعمال کیا۔ خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں، یعنی کہ پہلی بات یہ ہے کہ انسانی زندگی، انسانی بدن جو ہے وہ خدا کے کلام پر مبنی ہے، یعنی کہ خدا کے کلام سے جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اور پھر کیا لکھا ہے جب ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 26ویں آیت کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، تو لکھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ یعنی کہ انسان کو جب بنایا گیا، آدم کو جب بنایا گیا، تو خدا نے سب سے پہلے کہا، یعنی کہ خدا نے کلام کیا۔ خدا نے کلام کیا، انسانی بدن جو ہے کلام کے سبب سے جو ہے وہ وجود اس کا ہوا، وجود میں آیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے خدا نے جب دوسرا باب، پیدائش دوسرا باب اس کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے انسان کے، آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ یعنی کہ پہلی بات کہ خدا نے کلام سے انسان کے وجود کو بنایا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے بدن کے اندر بنائے ہوئے جو کلام کے سبب سے اس کا بدن بن چکا تھا، خدا نے پھر اس بنے ہوئے بدن کے اندر اپنا دم پھونکا، اپنی روح پھونکی، اپنے سانس کو پھونکا، اور پھر انسان جیتی جان ہوا۔ اور پھر اس کے بعد تیسری جو بات ہے، انسان کا بدن، انسان کی زندگی جو ہے وہ تیسری بات خون پر مشتمل ہے۔ احبار کی کتاب اور اس کا 11واں باب جب ہم دیکھتے ہیں، احبار کی کتاب اور اس کا 11واں باب، یہاں پر دیکھتے ہیں احبار کی کتاب اس کا 17واں باب، احبار کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت ہے۔ احبار 17واں باب اس کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ تیسری بات خون پر مشتمل ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں احبار کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 11ویں آیت کو، تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ
دیتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ انسانی بدن جو ہے، انسانی جسم جو ہے وہ خون پر مشتمل ہے، کہ انسان کی بشر کی جو جان ہے اس کے خون میں ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے، انسانی بدن کے لیے خدا کی طرف سے جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور پھر ایک انسانی بدن یا انسانی زندگی جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہے۔ پہلی بات کہ انسان کا بدن، انسان کی زندگی جو ہے وہ تین چیزوں پر ہی مشتمل ہے۔ کلام خدا نے کہا کہ انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائے۔ پھر انسان کے بدن کے اندر جب مکمل ہو چکا تھا آدم کا بدن، تو پھر خدا نے اپنی سانس کو، اپنے دم کو، اپنی روح کو پھونکا، اور پھر انسان جیتی جان ہوا۔ اور تیسری احبار 17ویں باب کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ جسم کی جان جو ہے وہ اس کے خون میں ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ چلو اب انسان جو ہے وہ مکمل ہو گیا، انسان جیتی جان ہو گیا، اور جب انسان جیتی جان ہو گیا تو پھر اسے خوراک کی بھی ضرورت ہے، اسے ہر طرح کی ضرورت جو ہے وہ خدا سے حاصل کرنی ہے، اور خدا مہیا بھی کرتا ہے، خدا عطا بھی کرتا ہے۔ جب آدم جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور پھر اسے کھانے کی ضرورت تھی، اسے پینے کی ضرورت تھی، اسے پہننے کی ضرورت تھی، اور اسے آنے جانے کی ضرورت تھی، اس کی زندگی میں جتنی بھی ضروریات تھی خدا نے ان کو جو ہے وہ دیا، خاص کر کے کھانے پینے کے تعلق سے۔ کھانے پینے کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بدن کمپلیٹ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، خون کے سبب سے، دم کے سبب سے، سانس کے سبب سے یا روح کے سبب سے، تو پھر وہی بدن جو ہے کھاتا ہے، پیتا ہے، پھر حرکت کرتا ہے، اور پھر اسے تمام چیزوں کی ضرورت ہے جو اسے چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گنتی کی کتاب اور اس کا 11واں باب، جب ہم دیکھتے ہیں گنتی 11واں باب، اور اس کے اندر ہم دیکھیں کہ اس کی چوتھی، پانچویں اور چھٹی یہ تین آیات جو ہیں، یعنی کہ احبار چوتھا 11واں باب اس کی چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیت کیا بیان کرتی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ مکمل ہو چکا تو پھر اسے خوراک کی ضرورت تھی، انسان کو خوراک کی ضرورت تھی اور ضرورت ہے اور ضرورت رہے گی۔ گنتی 11واں باب اس کی چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور گندنے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ احبار 11ویں باب کی چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیت کے مطابق جو ہے وہ انسان کو خوراک کی ضرورت ہے، انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس خوراک سے انسان کی پرورش ہوتی ہے، انسان بڑھتا ہے، قد و قامت میں بڑھتا ہے، اور پھر قوت میں بڑھتا ہے، توانائی اور صحت میں نشو و نمائی پاتا ہے خوراک کی وجہ سے۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل قوم، خدا کی برگزیدہ قوم، خدا کے لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کی حرص کرتے ہیں، کھانے پینے کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا 6واں باب اور اس کی 26ویں آیت کو، یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا 6واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں بھی یہی کچھ خداوند یسوع مسیح نے انسانوں کے کھانے پینے کی بات کی ہے، انسانوں کے کھانے پینے کی بات کی ہے کہ انسان جو ہے اس کا بدن، اس کے بدن کی صحت اور اس کی توانائی جو ہے وہ اس کے کھانے پینے پر مشتمل ہے۔ جتنا زیادہ انسان خوراک کو اپنی زندگی کے لیے، اپنے بدن کے لیے یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، لیتا ہے، اتنی جلدی انسان جو ہے وہ پرورش پاتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، اور خوراک کے سبب سے جو ہے وہ انسان بدنی طور پہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، چلو انسان نے خوراک لی، انسان بڑھتا بھی گیا، لیکن اس کے بعد ایک اور بات ہے، اینڈ بھی ہے، ہمارے بدن کا، ہماری زندگی کا ایک آخر بھی ہے، ایک اینڈ بھی ہے، ایک آخر بھی ہے، اور وہ بھی لازمی ہے، وہ بھی حقیقی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 6واں باب اور اس کی 23ویں آیت، تو یہاں پر لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ خدا نے انسان کو، آدم کو مکمل طور پہ بنا دیا تھا، لیکن ساری باتوں کے باوجود بھی آدم نے نافرمانی کی اور پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، اور بے شک وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو بھی خدا سے ساری زندگی خوراک مہیا کرتا رہا،
खुराक से आदम की परवरिश करता रहा, हमारी भी परवरिश कर रहा है। और फिर एंड क्या है? एंड क्या है? मौत। एंड मौत है। क्यों मौत है? क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। ये हमारा जो फ़ानी बदन है, फ़ानी जिस्म है, बेशक इसमें खुदा की तरफ से रूह है, उसका दम है, खुदा की सांसें हैं, और फिर हमारी रगों में खून दौड़ता है, जैसा कि बारस्तार में बाब की 11वीं आयत के मुताबिक कि जिस्म की जान जो है वो खून में है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मौत एक हकीकत है, बहुत बड़ी एक हकीकत है। इस मौत अटल है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, इसमें कोई इबहाम नहीं, कोई भी मौत को जो है वो इनकारी में नहीं ला सकता कि मौत वाजिब नहीं। मौत वाजिब है, मौत वाजिब है। और फिर इंसानी बदन जो है एक दिन ख़त्म हो जाता है, एक दिन मर जाता है, यानी कि रूह और बदन की जुदाई को मौत का नाम दिया जाता है। और ये भी हकीकत है, ये भी हकीकत है, और ये हकीकत है कि हमने बाइबल मुक़द्दस में से मुख्तसरन जो है वो हवालों के साथ ये देखा कि इंसान की ज़िंदगी, इंसान का बदन जो है वो 3 चीज़ों पर किस तरह से मुश्तमिल है, यानी कि खुदा के कलाम से, और फिर खुदा की रूह से, और फिर जो है वो खून से, और फिर वो खुराक से परवरिश पाता है, खुराक से नशोनुमा उसकी होती है हर एक इंसान की। और फिर एक दिन खुराक खाते खाते, नशोनुमा पाते पाते, परवरिश पाते पाते इंसानी ज़िंदगी का एंड हो जाता है, इंसानी बदन का आखिर हो जाता है, फिर वो मर जाता है। जिस तरह से ये फितरी और कुदरती तौर पे हमारा बदन इन चीज़ों पर मुश्तमिल है, इन चीज़ों से हमारा बदन या ज़िंदगी जो है वो मबनी है, इसी तरह हम मुवाजना करते हैं कि रूहानी तौर पे किस तरह से हम पैदा होते हैं। जिस तरह से कलाम के मुताबिक हम पैदाइश की किताब उसके पहले बाब उसकी 26वीं आयत के मुताबिक जो है वो हम बदनी तौर पे पैदा होते हैं खुदा के कलाम के वसीला से, रूह के वसीला से। और फिर एहबास 17वें बाब की 11वीं आयत के मुताबिक जिस्म की जान हमारे खून में है, और हमारी सांसें, हमारा बदनी खून जो है जब हमारे बदन से निकल जाता है तो फिर हमारा बदन जो है ये डेड हो जाता है, ये मर जाता है, और फिर हम मौत के हवाला हो जाते हैं, बदनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे मर जाते हैं। लेकिन ये तो था फितरी तौर पे हमारा बदन या हमारी ज़िंदगी, ये तो कुदरती तौर पे जो है वो हमारा बदन हमारी ज़िंदगी है। लेकिन हम जो है वो रूहानी तौर पे किस तरह से पैदा होते हैं? रूहानी तौर पे हम इन 3 चीज़ों के बारे में सीखेंगे। जिस तरह से फितरी तौर पे या कुदरती तौर पे कलाम, रूह और खून से हमारा बदन और हमारी ज़िंदगी है, इस तरह से जो है वो हमारी रूहानी ज़िंदगी जो है वो भी इन 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, 3 चीज़ों पर ही मबनी है, यानी कि खुदा का कलाम, फिर रूहुल कुद्दस पाक रूह, और उसके बाद फिर यीशु मसीह का खून। इन 3 चीज़ों ही से जो है वो हम रूहानी ज़िंदगी को, अब्दी ज़िंदगी को हासिल करते हैं। और इसके लिए भी हम जो है वो हवाला जात देखेंगे, जैसा कि पहला पतरस के नाम पहला ख़त, यानी कि पतरस का लिखा हुआ पहला ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 23वीं आयत हम पढ़ते हैं। पतरस का पहला आम ख़त और उसका पहला बाब जब हम देखते हैं उसकी 23वीं आयत के अंदर, तो यहाँ पर हमारी नसीहत और तरबियत के लिए क्या रकम है? पतरस का पहला ख़त उसका पहला बाब उसकी 23वीं आयत में यूँ रकम है, क्योंकि तुम फ़ानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो ज़िंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। यानी कि जिस्मानी तौर पे, फितरी तौर पे, कुदरती तौर पे भी पहली बात कि हम जिस तरह फितरी तौर पे कलाम के वसीला से हमारा बदन वजूद में आया, उसी तरह जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो इसके लिए भी खुदा का कलाम जो है वो हमें वजूद में लाता है। नए सिरे से पैदा होने के लिए भी हमें खुदा के कलाम की ज़रूरत है। पहला पतरस पहले बाब की 23वीं आयत के अंदर लिखा है कि ये पहले बाब की 23वीं आयत बयान करते हुए हमें दिखाई देती है, नज़र आती है, क्योंकि तुम फ़ानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीला से नए सिरे से पैदा हुए। यानी कि हमें नए सिरे से पैदा होने के लिए खुदा के कलाम की ज़रूरत है।
خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ جس طرح ہم فطری طور پہ، قدرتی طور پہ جب آدم کو بنایا گیا تو لکھا کہ خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تب انسان جیتی جان ہوا، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ خدا کا پاک روح کام کرتا ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے میں پاک روح ہماری بڑی مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری گائیڈنس کرتا ہے۔ اس کے لیے بھی جب ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کا انجیلی بیان اور اس کا تیسرا باب، یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا تیسرا باب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی 5ویں آیت کے مطابق کیا لکھا ہے؟ یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا تیسرا باب اور اس کی 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ پاک کلام سے، خدا کے کلام سے، انجیل کے سبب سے، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے، خوشخبری کے سبب سے، اس کے فضل کے تحت ہم نئی پیدائش کو حاصل کرتے ہیں، ہم روحانی طور پہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں پاک روح جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، روح القدس جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ جب تک روح القدس ہماری مدد نہ کرے، جب تک پاک روح ہماری گائیڈنس نہ کرے، ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ پہلے خدا کا کلام، اور خدا کے کلام کے ساتھ ساتھ ہماری مدد کرتا ہے روح القدس، پاک روح، اور پھر ہم نئی پیدائش کو حاصل کرتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہونے میں تیسری بات جو ہے وہ یسوع کا لہو ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کا لہو ہے۔ اس کے لیے ہم حوالہ کو دیکھیں گے، پہلا پطرس کا خط، ہم اس میں چلتے ہیں، اس کا پہلا باب، اسی باب میں چلتے ہیں، پطرس کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب ہی ہم دیکھتے ہیں، اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چل جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے، یعنی کہ ہماری جو خلاصی ہے، ہماری گناہوں سے خلاصی جو ہے، ہماری جو ابدی خلاصی ہے، وہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے بیش قیمت لہو سے ہے، لہو سے۔ جس طرح کہ ہمارا فطری بدن، قدرتی بدن جو ہے یہ خدا کے کلام سے، روح سے اور خون سے مکمل ہوتا ہے، اسی طرح سے ہماری نئی پیدائش جو ہے، ہماری روحانی پیدائش جو ہے، وہ بھی 3 چیزوں پر مشتمل ہے، وہ بھی 3 چیزوں پر مبنی ہے، اور وہ ہے خدا کا کلام، اور وہ ہے روح القدس، اور وہ ہے یسوع مسیح کا لہو۔ ہم نے تینوں حوالہ جات جو ہے وہ دیکھے ہیں، یعنی کہ یہ فطری یا قدرتی طور پہ ہمیں پیدا کرتا ہے خدا کا کلام، اور پھر روح، اور پھر خون، اور پھر اسی طرح سے ہم روحانی طور پہ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے بھی ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے، پھر ہمیں روح القدس کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر ہمیں یسوع مسیح کے لہو کی اشد ضرورت ہے جو کہ بیش قیمت، بیش بہا، اور اس کا کوئی جو ہے وہ نیم و بدل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ خالص تن ہے، یہ بیش قیمت ہے۔ اور اس طرح سے جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، جب ہم فطری طور پہ پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہمیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ گنتی 11ویں باب کی 4 اور 6 آیت تک ہم نے پڑھا کہ وہ مختلف فروٹس کے نام لیتے ہیں، پھلوں کے نام لیتے ہیں، اور پھر وہ گوشت کا نام لیتے ہیں، مچھلیوں کا نام لیتے ہیں، اپنی خوراک کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں بھی روحانی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بھی ہمیں روحانی طور پہ بڑھنا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ایک جسمانی طور پہ، بدنی طور پہ، فطری یا قدرتی طور پہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہمیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم خوراک سے نشو و نما پاتے ہیں، اپنی صحت کو بڑھاتے ہیں اور تندرستی میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو بھی ہمیں جو ہے وہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خوراک ہے کیا؟ خوراک ہے کیا؟ بدنی خوراک جو ہے وہ یہ روٹی ہے، بدنی خوراک جو ہے فروٹس ہیں، بدنی خوراک جو ہے وہ ہمارے بدن کے لیے فائدہ مند ہیں۔ لیکن جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو بھی ہمیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس خوراک کی ضرورت نہیں جو بدنی خوراک ہے، وہ روحانی خوراک ہے۔ اور روحانی خوراک کیا ہے؟
روحانی خوراک جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ استثناء کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 30ویں آیت کے مطابق لکھا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ استثناء کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 30ویں آیت کے مطابق جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو ہمیں کون سی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کس خوراک سے جو ہے وہ روحانیت میں بڑھتے جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے استثناء کی کتاب استثناء اس کا 8واں باب اس کی 30ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ہماری روحانی خوراک جو ہے نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد وہ بھی خدا کا کلام ہے۔ جس طرح سے ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے بدنی طور پہ، فطری طور پہ، قدرتی طور پہ پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح ہم روحانی طور پہ بھی خدا کے کلام کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں خدا کے کلام ہی کی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے ہے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ ہماری خوراک جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد وہ بھی خدا کا کلام ہوتا ہے، اور اس کے لیے پہلا پطرس تو اس کا 2واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہماری خوراک کے بارے میں اور زیادہ ہم حوالہ کو پڑھیں گے۔ یعنی کہ پہلا پطرس 2واں باب اس کی پہلی اور 2 آیت میں کیا لکھا ہے؟ پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی مانند خالص دودھ یعنی روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ یعنی کہ ہمیں روحانی طور پہ جو ہے پرورش کی ضرورت ہے، ہمیں روحانی طور پہ بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم کس خوراک سے بڑھ سکتے ہیں؟ وہ ہے خدا کا کلام۔ یعنی کہ خدا کے کلام سے اسے خالص دودھ سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ جس طرح سے ہم جسمانی طور پہ اپنے بچوں کو خالص چیزیں دینا جانتے ہیں، خالص چیزیں دینا پسند کرتے ہیں، اس طرح سے خدا بھی ہمیں جو ہے وہ خالص دودھ دینا چاہتا ہے۔ یعنی کہ خالص دودھ سے مراد جو ہے وہ خدا کا خالص کلام ہے، معتبر مؤثر کلام ہے، زندہ کلام ہے، اور اسی کلام کے وسیلہ سے سبب سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہی خدا کا خالص کلام خالص دودھ سے جسے تشبیہ دیا گیا ہے یہی ہماری خوراک ہوتی ہے۔ اگر ہم کلام کو نہیں سنتے، کلام کو نہیں سیکھتے، خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے تو پھر ہم بھوکے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے مبارک بادیوں کے اندر خداوند یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کہ وہی اسودہ ہوں گے۔ یعنی کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد، نجات حاصل کرنے کے بعد ہمیں جس خوراک کی ضرورت ہوتی ہے وہ خدا کا کلام ہوتا ہے، اور ہم خدا کے کلام کے وسیلے ہی سے جو ہے وہ پرورش پاتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، اور روحانی طور پہ بڑھتے جاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور خوراک صرف اور صرف خدا کا کلام ہے۔ اور اس کے بعد تیسری جو بات ہے وہ تیسری بات بدنی طور پہ ہم نے موت کے بارے میں سیکھا کہ بدنی موت جو ہے وہ بھی ایک در حقیقت ہے۔ حقیقت ہے کہ ہم جس طرح پیدا ہوتے ہیں ایک دن پیدا ہونے کا وقت ہے، اور جیسا کہ پیدا ہونے کا وقت ہے اسی طرح مرنے کا بھی ایک وقت ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم مر جاتے ہیں۔ جسمانی طور پہ بدنی طور پہ بھی موت بالکل جو ہے وہ واجب ہے، حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے روحانی طور پہ چلو بدنی طور پہ ہم جب مر جاتے ہیں تو پھر روحانی طور پہ ہم یسوع مسیح کے آنے پر زندہ ہوں گے، اور پھر اس طرح سے بے شک ہم بدنی طور پہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح سے نئی پیدائش حاصل کرنے کے بعد بھی گو ہم بدن میں ہوتے ہیں تو پھر بھی موت جو ہے وہ واجب ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے، مسیحیوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے موت جو ہے، بدنی موت جو ہے وہ لازم ہے، وہ حقیقت ہے۔ کوئی بھی اس سے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی سے پھر سکتا ہے۔ اور اس طرح سے ہماری خوراک، روحانی خوراک جو ہے وہ خدا کا کلام ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہم خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ ہر روز روحانی طور پہ بڑھتے رہتے ہیں، اور پھر ہمارا جو دائرہ ہوتا ہے پرانی زندگی کا وہ ہر روز دن بدن کم ہوتا جاتا ہے، گھٹتا جاتا ہے، ریز ہوتا جاتا ہے، اور جو ہماری نئی زندگی کا، روحانی زندگی کا، نئی پیدائش
حاصل کرنے کے بعد والی زندگی کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ ہر روز پاک روح کے وسیلہ سے بڑھتا جاتا ہے، خدا کے کلام کے سبب سے بڑھتا جاتا ہے، یسوع مسیح کے خون کی حفاظت میں رہتے ہیں اور ہماری نئی زندگی کا دائرہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ پرانی زندگی کا دائرہ کم ہوتا جاتا ہے اور نئی زندگی کا دائرہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم بڑھتے چلے جائیں تو ایک دن یسوع آ جائے گا، یقیناً یسوع آ جائے گا، اور یسوع جب آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب ہم دیکھتے ہیں رومیوں چھٹے باب کی چھٹی آیت سے 11ویں آیت تک، تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا چھٹا باب، اور جب ہم دیکھیں گے تو اس میں کیا لکھا ہے؟ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا چھٹا باب اور اس کی جو ہے وہ چھٹی آیت سے ہم دیکھیں گے تو کیا لکھا ہے؟ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسروب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا۔ پس جب ہم مسیح کے ساتھ ہوئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو ہوا گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہوا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح میں زندہ سمجھو۔ یعنی کہ ہم گناہ میں مر جاتے ہیں جب توبہ کرتے ہیں، جب نجات کو حاصل کرتے ہیں، نئی پیدائش کو حاصل کرتے ہیں تو گناہ میں ہم مر جاتے ہیں، ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہاں پر جو ہم سیکھ رہے ہیں رومیوں چھٹے باب کی چھٹی آیت سے 11ویں آیت تک، تو پھر ہم اسی دن سے مر جاتے ہیں، گناہ میں مر جاتے ہیں جس دن سے ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، نئی پیدائش کو حاصل کر لیتے ہیں، روحانی طور پہ ہم زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومیوں 8ویں باب کی 23ویں اور 25ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے بدن میں کراتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ کو دیکھتے ہیں، صبر سے اس کی راہ کو دیکھتے ہیں۔ ہم جو نجات یافتہ ہیں، ہم جو نئے سرے سے پیدا شدہ ایمانداریہ مسیحی ہیں، ہم خدا کے کلام سے ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہماری امید جو ہے وہ یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ہے کہ جب یسوع دوسری آمد میں آئے گا تو پھر ہم ہوا میں اڑ کر بادلوں پر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے اور پھر اس طرح سے ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے۔ اور اس طرح سے پہلا تسلونیکیوں کے نام پولس رسول کا خط، یعنی کہ تسلونیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا چوتھا باب اور اس کی ہم 13ویں آیت کو دیکھیں گے۔ تسلونیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے میری اور آپ کی نصیحت و تربیت کے لیے۔ تسلونیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا چوتھا باب، اس کی 13ویں آیت یوں بیان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے: اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ یعنی کہ یہ موازنہ ہے ہماری فطری یا قدرتی زندگی کا، بدنی زندگی کا اور روحانی زندگی کا، یعنی کہ فطری اور روحانی موازنہ ہے ہماری زندگی کا، ہمارے بدن کا، کہ جس طرح میں ایک بار پھر دہرائی دیتا ہوں کہ ہمارا جو بدن ہے فطری طور پہ بھی 3 چیزوں پر مبنی ہے، یعنی کہ کلام، روح اور خون۔ اور پھر اس طرح سے ہمارا جو روحانی موازنہ ہے، یعنی کہ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر بھی ان 3 چیزوں پر ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ خدا کا کلام اور پھر روح القدس
اور پھر یسوع مسیح کا لہو. یعنی کہ ان تین چیزوں پر یہ ہم موازنہ کرتے ہیں کہ ہماری فطری زندگی، قدرتی زندگی یا قدرتی بدن یا فطری بدن، اور اس طرح سے ہم نئے سرے سے کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمارا فطری زندگی جو ہے، قدرتی زندگی جو ہے، وہ بھی ان تین چیزوں پر مشتمل ہے، خدا کے کلام سے، پاک روح سے اور ہمارے خون سے. اور جو روحانی زندگی ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، وہ خدا کا کلام ہے، روح القدس ہے اور پھر یسوع مسیح کا لہو ہے. اور یہ فرق ہے یعنی کہ روحانی اور جسمانی زندگی میں، فطری زندگی میں اور نئے سرے سے پیدا ہونے والی زندگی میں یہ موازنہ ہے، یہ فرق ہے. اور اس طرح سے جب یسوع آنے والا ہے، ان قریب آنے والا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافقت دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. یسوع مسیح بہت جلد آ رہا ہے اور ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. ابھی تک جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ان کو خدا کا کلام دعوت دیتا ہے کہ وہ کلام کے سبب سے، انجیل کی قدرت سے نئے سرے سے پیدا ہوں، پھر روح القدس کی رہنمائی میں ہر روز بڑھتے جائیں. اور اس کے لیے خوراک جو ہے وہ خدا کا کلام ہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یسوع مسیح جب آئے گا تو پھر ایماندار ہی ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. اور جو ابھی تک پرانی زندگی، فطری زندگی، قدرتی زندگی میں ابھی تک زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی کہ گناہ آلودہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہو، وہ روحانی زندگی کو بھی حاصل کریں، وہ بھی خدا کے کلام سے، روح القدس سے اور یسوع مسیح کے لہو سے نئی زندگی کو حاصل کرے، نئی فطرت کو حاصل کرے اور خداوند میں بڑھے. یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار رہیں کیونکہ یسوع جلد آنے والا ہے. اور وہی لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کا ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہوں گے. ابھی تک جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے وہ یسوع مسیح کی دوسری آمد میں کبھی بھی ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال نہیں کریں گے. موقع ہے، سب کے لیے موقع ہے. خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ایسے لوگوں کے لیے جو ابھی تک گناہ آلودہ زندگی میں جو ہیں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. آئیے یسوع مسیح کو قبول کریں، نئی پیدائش کو حاصل کریں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. خداوند اس کلام کی برکت ہم سب کو کثرت سے دے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت